خود اس شہر میں جا کر پوچھئے، وہاں کے لوگ بتائیں گے کہ ہر ایک بتائے گا، کیا کہے گا، نہ ہم 50 سال پیچھے چلے گئے، 50 سالہ پسماندگی کا رونا رو رہے ہیں، آج پھر اس پرانی ترقی اور ایک جہتی کو واپس لانے کے لیے 50 سال لگیں گے، تب تک دوسرے سماج والے اور 50 سال آگے بڑھ جائیں گے۔ مسلمان سماج کے لیے 50 سالہ پیچھے دھکیل دینے والا یہ خوفناک حادثہ تھا۔ کس مسلمان نے؟ کیا صمد نے حمایت کی؟ کیا لطیف نے حمایت کی؟ یا مسلمان جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے ایم ایل اے ہیں انہوں نے حمایت کی؟ یا ہمارے مذہبی رہنماؤں میں سے کسی نے اس دہشت گردی کی حمایت میں کوئی بیان جاری کیا؟ ہر کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، تشدد کی مذمت کی، حرکتوں پر ملامت کی، کل طور پر بائیکاٹ کیا، دہشت گردوں کا کھلے عام بائیکاٹ کیا۔ لیکن یہ سب کچھ لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ مسلمان ہی تو ہیں سارے کے سارے، پھر اس نظر کی وجہ سے مسلمان سب کے سب ایک جیسے ہی، یہ عام خیال ہو گیا۔ نہ مسلمان نے اس کی حمایت کی، نہ حمایت کریں گے، نہ حمایت کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس سلسلے میں صرف ایک بات میں بتانا چاہوں گا، وہی جس پر محترمہ نے اشارہ کیا۔ اس صورتحال تک جو لوگ دھکیلے گئے، مجبور کیے گئے، دھکیلے گئے ہیں، کچھ لوگ جان کی پرواہ کیے بغیر جو تل گئے تھے، اس حد تک انہیں جن وجوہات نے مجبور کیا، اس کے لیے ان سے زیادہ حکومت مجرم ٹھہرتی ہے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے بم جو رکھا تھا مجرمانہ حرکت تھی، کوئی شک نہیں۔ ان سے زیادہ مجرم کون ہے پتا ہے؟ جو سربراہ حکومت ہے وہ مجرم ہے۔ سنیے وہ کیسے مجرم بنتے ہیں۔ اس سے پہلے 19 افراد کو پولیس نے گولی سے اڑا دیا، مسلمانوں کو۔ یہ حادثہ فروری 14 کے دن وقوع ہوتا ہے۔ وہ حادثہ نومبر 29 اور 1 دسمبر کو وقوع ہوتا ہے۔ نومبر 29 کے دن پولیس والا سیلوراج کا قتل ہوتا ہے، قابل مذمت ہے، ہر ایک نے مذمت کی۔ قاتل کو اگر پکڑ کر گولی مار دی گئی ہوتی تو کوئی کچھ نہ کہتا، یہ اسے حراست میں لے کر عدالت کی جانب سے بڑی سزا دی جا سکتی تھی۔ ایسا ہوتا تو کوئی گڑبڑ نہ ہوتی۔ اس ایک شخص کو کسی غنڈے قسم کے آدمی نے قتل کر دیا تو بدلے میں پورے مسلم سماج کو مجرم قرار دیتے ہوئے ہر آنے جانے والے پر، یعنی ان میں ایک 11 سال کا بچہ بھی تھا، غور کیجئے۔ دہشت گردی کے الزام میں مارا جاتا ہے 11 سال کا لڑکا، بس 19 لوگوں میں وہ 11 سال کا بچہ بھی ایک تھا۔ پتا ہے 11 سال کا بچہ تک پولیس کی گولیوں سے بچ نہ سکا۔ 1000 کروڑ سے زیادہ کی مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ و برباد ہوئی۔ جیسا کہ شوبھا جی نے کہا تھا، وہی ایک دکان 50 کروڑ لاگت کی تھی۔ سرکار کو بتائے گئے حساب کے مطابق بس اسی طرح سے 1000 کروڑ تک مسلمانوں کا مال تباہ و برباد ہوا۔ اس نقصان کے لیے سرکار کو کارروائی تو کرنی تھی۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ان پر اقدامات اٹھانے چاہیے تھے۔ کوئی کارروائی آج تک نہیں کی گئی، اس وجہ سے ان کو شے ملی۔ بتائیے کیوں نہ وہ مجبور ہوتے؟ ہمارے 19 لوگ مارے گئے کہ نہیں؟ کس پر مقدمہ؟ الٹا جس نے بھی گولی چلائی اسے سرکاری اعزاز دیا گیا۔ گولی چلانے کی اجازت جنہوں نے دی تھی ان افسروں کو اعلیٰ خدمات کی ستائش کرتے ہوئے سرکاری تمغہ دے کر معزز کیا گیا۔ اسی سرزمین پر، اسی صوبے میں، اسی تمل ناڈو میں کرناندھی کی سرکار میں یہ سب ہوا۔ بتائیے مظلوم قدری کیا کہے گا؟ اگر پولیس والوں نے غلطی کی ہو تو انصاف پانے کے لیے مرکزی سرکار کسی بھی تفتیش کر سکتی ہے۔ اسی پولیس کی تفتیش سے انصاف کی امید ہرگز نہیں۔ جس نے خطا کی ہو اگر وہی تفتیش کرے تو انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ سی بی آئی کی تفتیش کی مانگ کرتے ہوئے ہم نے کتنی گزارشیں کی، احتجاج کے لیے لوگوں کو جمع کیا، جلوس نکالے، مگر کوئی بات مانی نہیں۔ اسی لیے ہم نے انتخابات کا بائیکاٹ تک کا اعلان کیا۔ اس کے نتیجے میں انہیں بوجھا بستر لپیٹنا پڑا۔ خیر یہ سب ہوا، پھر بھی ہمیں انصاف نہیں ملا۔ خیر اس کے بعد گوکل کرشن کمیشن بٹھایا گیا۔ ان کا فیصلہ آنے کے بعد وزیر اعلیٰ نے انصاف کے وعدے کی امید دلائی۔ اس معاملے میں جب میں کچھ کہتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اتنا ظلم ہندوستان کی تاریخ میں، جس میں کرسی عدالت میں بیٹھنے کی ذرا صلاحیت نہیں، ایک ناکارہ جج کہلانے کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ گوکل کرشن کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے اس بیان پر عدالت کی توہین کا مقدمہ کر دے تو میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا فرسودہ شخص عدلیہ کا یہ کالا دھبا ہے، یہ گوکل کرشن ہر طرح کے ظلم کی حمایتی تشریح اپنی تفتیش میں پیش کر دی ہے۔ ایک مثال جسے آپ بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک مثال سنیے۔ پولیس والے ایک شخص کو گولی مار دیتے ہیں، بندوق سے گولی چلا کر اسے چھپانے کے لیے چاقو سے کھرچ کر گولی کے زخم کو تاکہ بندوق سے مارے جانے کی گواہی نہ بن جائے کھرچ کر نکالتے ہیں، چاقو لگنے سے فوت ہو جائے گا سیٹ اپ کیا جاتا ہے۔ یہ دو لوگ دیکھ لیتے ہیں، ان کی عمر گواہی دینے کی نہیں ہے، اس لیے رد کرتا ہوں۔ لگتا ہے یہ لوگ بعد میں منصوبہ بنا کر جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، جو تفصیل بیان میں درج کیا گیا ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیے، یہ لوگ بعد کا منصوبہ بند بیان دے رہے ہیں۔ پہلے جملے میں کہا گیا ہے کہ ان کی عمر گواہی دینے کی نہیں ہے۔ کتنے ہی مقدموں میں 5 سالہ بچے کی گواہی کی بنا پر قاتل کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ دفعہ 302 کے تحت ہی 5 سالہ بچے کی گواہی اس دیش کی عدالتوں میں قبول کی گئی ہے۔ بتائیے یہ کیا فیصلہ ہے کہ عدل کا خون ہوا ہے؟ ان کے ایک ایک سطر پر
उन्होंने नाम अखबार में तबसरा करता आ रहा हूं। गोकुल कृष्ण कमीशन की हर बात पर मैं तबसरा कर रहा हूं, हर एक बात पर मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल पड़ते हैं। बताइए, ऐसी नाइंसाफी की मिसाल दुनिया में कहीं मिल सकती है? जिसने अदालती कुर्सी पर उम्र गुजारी हो, क्या वो इस तरह धांधली कर सकता है? हर कोई यही सोच सकता है। गोकुल हर गवाही को इसी तरह रद्द करते चले जाते हैं। यहीं पर मजलूम सोचने लगता है। मैं दहशतगर्दों की हिमायत नहीं कर रहा हूं। वही जो 2-1 फर्द थे 180 बन जाते हैं। तादाद कैसे बढ़ती है पता है? देखा, अपने 19 लोग मिला, इंसाफ मिला, हमें सजा मिली जालिम को। वो देखो, इंसाफ की तमगा दिया जा रहा है। इस देश में तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, उल्टा सीधा कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही बातों से वो खींचते चले आए। उसी दिन पकड़कर उन 10 आदमियों को कैद कर दिया जाता, मकतूल को सजा दी जाती, असीबी तफ्तीश का इंतजाम किया जाता। ना वैसा होता ना ऐसा होता, कोई झमेला ही ना होता। इस किस्म की नाइंसाफी और धांधली की वजह से खुद उन्होंने मुसलमानों को वर्गलाया कि नहीं? अच्छी तरह गौर कीजिए। जज्बा उसे वर्गलाता है, उसका गुस्सा, क्योंकि उसका कोई भाई मरा होगा। वो 180 लोग जो उसके केस में हैं, किसी का कोई भाई जरूर मरा होगा, किसी का मामू मरा होगा, किसी का साला मरा होगा। हमारे अपनों को मारा गया है, खैर मार दिया गया। कातिल के खिलाफ कार्रवाई, आज तक चार्जशीट नहीं दर्ज की गई है। फरवरी 14 के वाक़े पर चार्जशीट दर्ज है, अवलिन चार्जशीट। इससे पहले कि नवंबर के हादसे पर कोई चार्जशीट दर्ज नहीं है। जो पहला हुआ उसी जुर्म पर तो पहली चार्जशीट लिखी जानी चाहिए। आज की तारीख तक नवंबर के हादसे पर कोई चार्जशीट दर्ज की गई है नहीं। यही हकीकत है। बस इस सूरत हाल को पैदा करने वाले ये लोग दूसरे दर्जे के मुजरिम ठहराए जा सकते हैं। अवलिन मुजरिम जो सरबराह हुकूमत है, अगर वो पूरी नेक नियति से इंसाफ का मुजाहरा करते तो इन नौजवानों को दिमाग को उलझन में आमदा नहीं होने देते। ऐसे लोग उभरने ना पाते। सरकारी बेइंसाफी की वजह से उन्हें उभारा गया है। ये नादान है, अपने इक़दाम को हक बजानी समझने लगे, इन्हें मजबूर किया गया। इनमें से 4-5% हो सकते हैं। ये मालूम अपनी जिंदगी तबाह करके कलंजर ने असेंबली में खुद कहा है कि ये मासूम चेहरे जिनकी जिंदगी पड़ी है, इतने मासूम चेहरे क्यों खुद अपनी तबाही का सामान बन गए? क्योंकि इसका भाई, बाप, बहन, इसका मामू या साला जान या माल के नुकसान से 2-4 हुए होंगे। इसी वजह से वे बेकाबू हुए, क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। लिहाजा अदल इंसाफ का हक पसंदाना तरीका हमारे देश में न रहने की वजह से ऐसी एक अनहोनी हो चुकी है। इसीलिए जमहूरी तरीके से एहतजाज किया। इंसानी हुकूक की कमीशन तक इस मसले को हम ले गए। दिल्ली तक हमने जाकर वेंकटाचलैया साहब से मिलकर रिकॉर्ड किए गए 7 कैसेट और 100 एल्बम पेश किए। कह दिया गया कि कमीशन बिठाया गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो कमीशन बिठाया गया है गोकुल कृष्ण कमीशन, उन्होंने इसीलिए तो बिठाया था, पुलिस को बचाने के लिए ही बिठाया था। हमारे लोग इस तरह पिसे गए कि जख्म अब भी सीने में है। लेकिन इसका हल दहशतगर्दी नहीं। इसके लिए हम दूसरे तरीके से उन्हें सबक देंगे, जमहूरी तरीके से अवामी ताकत को जमा करके हम पर्दाफाश करेंगे कि ये कौन है। इसी तरह हमें अपनी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। इसका जवाब तशद्दुद हरगिज नहीं। उनका मकसद चाहे जो भी हो, हम हिमायत नहीं कर सकते। हम इतना ही कह सकते हैं कि भाईचारगी फले फूले, हम आपसी इत्तेफाक से रहें। एक मजहब वाला दूसरे मजहब वाले पर ना बुरी नजर डाले, ना नफरत करे, ना दुश्मनी करे। भाई भाई बनकर दोस्ती और मोहब्बत से हम जिंदगी बसर करें। उसके लिए जो भी हम कोशिश करते आ रहे हैं, उसी की एक कड़ी है ये। क्योंकि ये आपसी वहम गुमान से इस्लाम से नफरत का सबब बनते हैं। आपको इस्लाम में लाने के लिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन वजूहात से आप में जो नफरत पैदा हुई है, एक मुसलमान की किसी अमल से नफरत हो तो इस्लामी समाज ही से नफरत हो जाती है। इन करवाहटों को दूर करने के लिए ही इस जलसे का हमने इंतजाम किया है। ऐसा कहते हुए यहां आए हुए तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं इजाजत चाहता हूं।